45ویں رات شہرزاد نے کہا، کافور غلام اپنی کہانی اپنے حبشی ساتھیوں کو سناتے ہوئے بتاتا ہے کہ جب میں نے اپنے مالک سے کہا کہ تیرے گھر کی ایک ایک چیز گھر کی دیوار کے نیچے دب کر ہلاک ہو چکی ہے اور ان کا نشان تک باقی نہیں رہا، تو جب میرے آقا نے میری باتیں سنی تو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور اس کے ہوش و حواس جاتے رہے اور پاؤں تھرانے لگے، اور اس نے اپنی داڑھی نوچ ڈالی اور سر پر سے پگڑی اتار کر پھینک دی اور رونے پیٹنے اور چلانے لگا کہ ہائے میری اولاد، ہائے میری بیوی، ہائے میری مصیبت، جو مصیبت مجھ پر آئی ہے کسی پر نہ آئی ہوگی۔ اس کے رونے پیٹنے کی وجہ سے اس کے دوسرے رفیق سوداگر بھی رونے پیٹنے لگے اور اس کی حالت پر ان کا دل کڑنے لگا۔ اب میرا آقا اس باغ سے نکلا اور وہ اپنی مصیبت کی وجہ سے متوالا سا ہو رہا تھا۔ جو ہی وہ سوداگروں کے ساتھ باغ کے دروازے سے نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ سخت گرد و غبار اٹھ رہا ہے اور لوگ واویلا کر رہے ہیں۔ اب اس نے ان آنے والوں کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ والی اور بہت سے لوگ اس کے ساتھ چلے آ رہے ہیں اور ایک عالم تماشائی ہے۔ اب اس کی نظر اس کے بال بچوں پر پڑی جو رو پیٹ اور چلا رہے تھے۔ جب اس نے اپنے بیوی بچوں کو دیکھا تو گھبرا گیا اور ہنسنے لگا اور ٹھہر گیا اور کہنے لگا کہ تم لوگوں کا کیا حال ہے اور تم لوگوں پر گھر میں کیا گزری اور تمہاری سرگزشت کیا ہے؟ جب انہوں نے اس کو دیکھا تو کہنے لگے کہ شکر ہے خدا کا، تو صحیح سالم ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس سے لپٹ گئے اور اس کے بچوں نے اسے گلے لگا لیا اور چلانے لگے کہ ہائے ابا جان، خدا کا شکر ہے کہ تو سلامت ہے۔ اب اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ تو خیریت سے تو ہے؟ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں تیرا دیدار سلامتی کے ساتھ کرا دیا۔ اور اسے دیکھ کر وہ سہم گئی اور اس کی عقل جاتی رہی اور کہنے لگی کہ اے میرے آقا، تو اور تیرے رفیق سوداگر کس طرح بچ گئے؟ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں تمہارے اوپر کیا گزری؟ اس نے جواب دیا کہ ہم سب بخیر و عافیت ہیں اور ہمارے بھی کوئی حادثہ نہیں گزرا سوائے اس کے کہ تیرا غلام کافور بال کھلے اور کپڑے پھٹے ہمارے پاس آیا اور وہ ہائے آقا ہائے چلا رہا تھا۔ ہم نے کہا کہ اے کافور کیا بات ہے؟ اس نے جواب دیا کہ باغ کی دیوار میرے آقا اور دوسرے سوداگروں پر جو اس کے ساتھ تھے آ پڑی اور وہ سب کے سب مر گئے۔ سوداگر نے کہا اور ابھی وہ میرے پاس آیا اور چلا چلا کر کہنے لگا کہ ہائے میری آقا اور میری آقا کی اولاد، اور کہنے لگا کہ میری آقا اور اس کی اولاد سب کے سب مر گئے۔ اب اس نے ایک طرف دیکھا تو اس کی نظر مجھ پر پڑی اور میرے سر پر پگڑی پھٹی ہوئی تھی اور میں چلا رہا تھا اور زارو قطار رو رہا تھا۔ اس نے مجھے بلایا اور جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ کہنے لگا کہ اے منوس غلام، اے حرام زادے، اے ملعون جنس، یہ تو نے کیا جھوٹ گھڑے ہیں؟ واللہ میں تیری کھال اتار دوں گا اور تیرے تکے بوٹیاں کر ڈالوں گا۔ میں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم تو میرا کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ تو نے اس شرط سے مجھے خریدا تھا کہ مجھ میں ایک عیب ہے
اور جب تو نے میرے عیب کے ساتھ مجھے خریدا تھا اور تجھے اس کا علم ہے، اور وہ عیب یہ ہے کہ ہر سال ایک جھوٹ بولتا ہوں، یہ تو آدھا جھوٹ تھا۔ جب سال پورا ہو جائے گا تو میں دوسرا آدھا جھوٹ بولوں گا تاکہ پورا ایک جھوٹ ہو جائے۔ اب میرے مالک نے مجھے ڈانٹ کر کہا کہ اے کتے کے پلے، اے منحوس ترین غلام، یہ سارا آدھا جھوٹ تھا جو اتنی بڑی مصیبت لایا۔ دور ہو میرے سامنے سے، میں تجھے خدا کے راستے میں آزاد کرتا ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ تیرے آزاد کرنے سے کیا ہوتا ہے، میں تجھے اس وقت تک آزاد نہ کروں گا جب تک کہ سال پورا نہ ہو جائے اور میں باقی آدھا جھوٹ نہ بول لوں۔ جب میں جھوٹ کو پورا کر لوں تو مجھے بازار لے جا کر اسی میرے عیب کی شرط سے بیچ ڈالیو جس شرط سے تو نے مجھے خریدا۔ ہم میں یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ سب لوگ، بھیڑ کے بھیڑ اور محلے کے مرد اور عورتیں، سب کے سب عزاداری کے لیے پہنچ گئے، اور والی ماں اپنے ساتھیوں کے بھی آ پہنچا، اور میرا آقا اور دوسرے سوداگر اس کے پاس گئے اور اس سے سارا ماجرا بیان کیا کہ ابھی آدھا جھوٹ ہوا ہے۔ جب انہوں نے اس کی زبانی سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اور انہیں اس پر سخت تعجب ہوا، اور وہ مجھ پر لعنت بھیجنے اور مجھے برا بھلا کہنے لگے، اور میں وہاں کھڑا ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرا آقا کس بنا پر مجھے قتل کرے گا، کیونکہ یہ عیب جانتے ہوئے اس نے مجھے خریدا ہے۔ جب ہم گھر پہنچے اور میرے آقا نے مجھے دیکھا تو میرا آقا طیش میں آ گیا، اور اس نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا اور کہا کہ واللہ میں نے ایسا حرامی زندگی بھر کبھی نہیں دیکھا جیسا کہ یہ غلام ہے، اور اس پر اس کا دعویٰ ہے کہ یہ ابھی آدھا جھوٹ ہوا ہے، اگر پورا جھوٹ ہوتا تو 2-1 شہر تباہ ہو جاتے۔ اب مارے طیش کے وہ والی کے پاس گیا، اور اس نے مجھے ناشتے میں کوئی ایسی چیز صفائی سے کھلا دی کہ میں بے ہوش ہو گیا، اور مجھے دنیا و مافیہ کی خبر نہ رہی۔ مجھے اس غشی کی حالت میں چھوڑ کر وہ ایک نائی کو بلا لایا جس نے مجھے خسی کر کے داغ دیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو تواشی پایا، اور میرا آقا مجھ سے کہنے لگا کہ جس طرح تو نے میری عزیز ترین چیزوں پر میرا دل جلایا ہے، اسی طرح میں نے تیرے عزیز ترین اس پر تیرا دل جلایا ہے۔ اب اس نے مجھے لے جا کر زیادہ قیمت پر بیچ ڈالا، کیونکہ میں ہجڑا بن چکا تھا، اور میں جہاں کہیں بھی جاتا وہاں فتنہ برپا کرتا۔ اسی طرح سے میں ایک امیر سے دوسرے امیر اور ایک آدمی سے دوسرے آدمی کے پاس پہنچا، یہاں تک کہ امیر المومنین کے محل میں آیا، لیکن اب میرا دل ٹوٹ چکا ہے اور میں ترکیبیں بھول چکا ہوں۔ جب دونوں غلاموں نے اس کی باتیں سنی تو ہنسنے لگے اور کہا کہ تو پیدائشی گندا اور پلید ہے اور برے سے برا جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب انہوں نے تیسرے غلام سے کہا کہ تو اپنا قصہ بیان کر۔ اس نے جواب دیا کہ اے میرے بھائیو، جو کچھ کافور نے بیان کیا ہے فضول ہے، میرا قصہ بڑا لمبا چوڑا ہے اور اس وقت وہ بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اے میرے بھائیو صبح قریب ہے، اور اگر صبح ہونے تک یہ صندوق ہمارے پاس رہا تو ہماری رسوائی ہوگی،
بلکہ ہماری جان جائے گی۔ اب انہوں نے 4 قبروں کے درمیان صندوق کی لمبائی اور چوڑائی کے برابر ایک گڑھا کھودا۔ کافور کھوتا جاتا اور ثواب ٹوکری سے مٹی ہٹاتا جاتا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے آدھے قد کے برابر کھودا اور صندوق کو اس کے اندر رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی اور مقبرے سے نکل کر دروازہ بند کیا اور چلتے ہوئے غانم کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ جب سناٹا ہو گیا اور غانم کو میدان صاف نظر آیا اور اس کو یقین ہو گیا کہ وہ اکیلا ہے، تو وہ یہ سوچنے لگا کہ آخر صندوق میں کیا ہوگا، اور اس نے اپنے دل میں کہا کہ معلوم تو کرنا چاہیے کہ اس صندوق میں کیا ہے۔ تھوڑی دیر اور وہ ٹھہرا رہا۔ جب صبح ہوئی اور روشنی پھیلنے لگی تو وہ کھجور کے درخت پر سے اترا اور ہاتھوں سے مٹی ہٹانے لگا، یہاں تک کہ مٹی ہٹ گئی اور صندوق نکل آیا۔ اب اس نے ایک بڑا سا پتھر لے کر کفل کو مار مار کر توڑ دیا اور اس کا ڈھکنا اٹھا کر دیکھا تو اس میں ایک لڑکی کو پایا جو بھنگ کے اثر سے بے ہوش سو رہی تھی، لیکن سانس آتی جاتی تھی اور وہ بے ہوش تھی، اور وہ زر و جواہرات سے لدی ہوئی تھی جن کی قیمت کا اندازہ لگانا ناممکن تھا۔ جب غانم نے اس کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اسے دھوکہ دے کر بھنگ پلا دی گئی ہے۔ اب اس کو اس کے علاج کی فکر ہوئی اور اس نے اسے صندوق میں سے نکال کر اس کی پیٹھ پر لٹا دیا۔ جب وہ کھلی ہوا میں آئی اور صاف ہوا اس کے نتھنوں میں داخل ہوئی تو اس نے چھینک لی۔ اب وہ اٹھ بیٹھی اور اسے کھانسی آنے لگی اور اس کے حلق میں سے بھنگ کی اتنی بڑی ٹکیاں نکل پڑی کہ اگر وہ ہاتھی کو بھی سنگائی جاتی تو وہ ایک رات سے لے کر دوسری رات تک بے ہوش رہتا۔ اب اس نے اپنی نظر چاروں طرف دوڑائی اور کہا کہ افسوس میری حالت پر، یہ کس نے مجھے پردوں اور خیموں سے لا کر یہاں قبروں کے بیچ میں رکھ دیا۔ وہ یہ باتیں کر رہی تھی کہ غانم نے کہا کہ اے میری آقا، پردوں اور میلوں کا کیا ذکر ہے، یہاں تو سوائے تیرے غلام غانم بن ایوب کے اور کوئی نہیں، اور خدا اسے تیری نجات کے لیے یہاں لے آیا ہے۔ جب سارا معاملہ لڑکی کی سمجھ میں آ گیا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا لیا اور غانم کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی کہ اے جوان، مجھے یہاں کون لایا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اے میری آقا، 3 غلام اس صندوق میں رکھ کر تجھے یہاں لائے تھے۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکی سے سارا ماجرا بیان کر دیا اور یہ کہ اس نے یہاں کس طرح رات گزاری، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے وہ بچ گئی، ورنہ اس کا دم وہیں گھٹ گیا ہوتا۔ اب لڑکی نے اس سے کہا کہ اے نوجوان، شکر ہے خدا کا جو مجھے تجھ جیسے کے پاس لے آیا۔ اب فوراً اٹھ کر مجھے پھر اس صندوق میں بند کر دے اور باہر سڑک پر جا، اور اگر تجھے کوئی کرائے کے گدھے یا خچر والا ملے تو اسے کرائے پر لے آ تاکہ وہ اس صندوق کو لاد کر تیرے گھر پہنچا دے۔ اگر میں تیرے گھر میں رہی تو اس میں بھلائی ہے، اور پھر میں تجھ سے اپنا قصہ بیان کروں گی اور میری وجہ سے تیرا بھلا ہوگا۔ غانم خوش ہو کر مقبرے سے باہر گیا اور ایک خچر والے کو کرائے پر ٹھہرا کر مقبرے میں لے آیا اور صندوق کو اٹھا کر اس پر رکھا، اور وہ اسے لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔
جب غانم صندوق لے کر اپنے گھر پہنچا تو اس نے اسے کھول کر لڑکی کو اس میں سے نکالا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور دیکھا کہ وہ مکان ایک خوبصورت محل ہے اور اس میں طرح طرح کے قالین بچھے ہوئے ہیں اور کپڑوں کے ڈھیر اور گٹھے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر اسے معلوم ہو گیا کہ وہ بڑا سوداگر اور مالدار آدمی ہے۔ اب اس نے غانم کی طرف نظر ڈالی تو دیکھا کہ وہ خوبرو جوان ہے اور وہ اسے پسند کرنے لگی اور کہنے لگی کہ اے میرے آقا، کھانے کے لیے کوئی چیز لا۔ غانم نے کہا کہ بصر و چشم اور بازار گیا اور کھانے پینے کی چیزیں اور موم بتیاں اور عطریات، غرضے کے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی انہیں لے کر وہ گھر آیا۔ جب لڑکی نے یہ دیکھا تو اس نے کھانا کھایا یہاں تک کہ سحر ہو گئی۔ جب رات ہوئی تو غانم بن ایوب اٹھا اور اس نے موم بتیاں اور قندیلیں روشن کر کے مکان کو چراغاں کر دیا۔ پھر وہ دونوں مے نوشی، ہنسی مذاق کرنے اور اشعار پڑھنے لگے۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر فریفتہ تھے اور ان کی خوشی بڑھتی جاتی تھی اور ایک دوسرے کا عشق زیادہ ہوتا جاتا تھا اور یہ ان کی حالت صبح کے قریب تک رہی۔ اب ان پر نیند کا غلبہ ہوا اور دونوں اپنی اپنی جگہ جا کر سو گئے۔ جب سویرا ہوا تو غانم بن ایوب اٹھ کر بازار گیا اور کھانے پینے کے لیے چیزیں لایا اور دونوں نے کھایا پیا یہاں تک کہ سیر ہو گئے۔ جب سے غانم اس لڑکی سے ملا اسی دن سے اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی تھی، اس لیے اس نے اس سے شادی کا اظہار کیا، لیکن لڑکی نے کہا کہ اے میرے آقا، تیرے لیے میرا وصال ناممکن ہے۔ یہ سن کر غانم بے چین ہو گیا اور اس کا دل ٹوٹ گیا، لیکن دونوں ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا تھے اور ساتھ بیٹھ کر شراب پیتے۔ اس طرح سے ان کے شب و روز گزرنے لگے۔ ایک شب جب غانم نے اس کے وصال کی ضد کی تو اس نے کہا کہ اے میرے آقا، خدا کی قسم میں تجھ پر عاشق ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ تجھے میرا وصال حاصل نہیں ہو سکتا۔ غانم نے پوچھا کہ آخر تجھے کس چیز نے منع کیا ہے؟ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔